الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 24واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 19 فروری 2023 عیسوی کا دن ہے اور قمری کیلنڈر کے مطابق 27 رجب 1444 ہجری کا یہ موقع ہے۔ 27 رجب چونکہ واقعہ معراج کی نسبت سے ہے اور ہمارے ان پروگراموں کا عنوان ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، تو اس نسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک میں سے 27ویں صورت میں سے اس عنوان پر کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی 27ویں صورت میں سے کچھ آیتوں کا ذکر کریں گے، بالخصوص 82 نمبر آیت کا، جس سے ہمیں یہ انشاءاللہ سمجھ آئے گی، سمجھنے میں مدد ملے گی کہ یہ جو آج یروشلم پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، یہ صہیونی جو یہودیت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، انہی انسانوں کو بہت سے علماء کرام نے دابۃ الارض قرار دیا ہے۔ زمین کا وہ دابہ یعنی چلنے والا، ضروری نہیں ہے کہ دابہ کا مطلب ہر وقت دیمک ہو، ضروری نہیں ہے کہ دابہ کا ہر آیت میں ترجمہ جانور ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت دابہ کی دلالت دیمک پہ کرے، وائٹ آنٹ پہ کرے۔ غور کیجئے کہ قرآن پاک میں لفظ دابہ والی غالباً کوئی 14 آیات ہیں، اور ان 14 میں سے صرف ایک آیت ہے جس میں کہ اردو کے مترجم حضرات نے، یعنی اردو ترجمہ لکھنے والے حضرات نے وہاں پہ سورہ سبا میں جا کے دابہ کا ترجمہ دیمک کیا۔ اس کے علاوہ جو قرآن پاک میں باقی 13 آیات ہیں، ان 13 آیات میں کسی نے بھی دابہ کا ترجمہ دیمک نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اسرائیل اور یہ صہیونی کیا یہ دابۃ الارض کی اس کیٹیگری پہ پورے اترتے ہیں؟ اور کیا ہمارے لیے قرآن پاک میں رہنمائی موجود ہے؟ تو اس پہ آج بات کریں گے کہ یہ جو صہیونی ہیں، یہ جو اسرائیلی ہیں، یہی دابۃ الارض کی اس حدیث پاک کے زمرے میں آتے ہیں جو قرب قیامت میں نکلیں گے اور سب دنیا والوں کا مال چٹ کر جائیں گے، کھا جائیں گے۔ کس بہانے سے کھائیں گے؟ GBP، گریٹ برٹن پاؤنڈ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس پہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ نہ گریٹ ہیں نہ یہ برٹن ہیں، یہ برگلر ہیں، یہ رابر ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ تو وہ ڈاکہ جو برطانوی پاؤنڈ کی صورت میں رچایا گیا، ڈالا گیا، وہ ڈاکہ جو IMF اور ڈالر کی صورت میں ڈالا گیا اور آج بھی ڈالا جا رہا ہے، یہی لوگ دنیا کو لوٹ کے کھا رہے ہیں، اور ان کے متعلق غیب کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے دے دی تھیں۔ آئیے ہم ان کو قرآن پاک سے تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو، جوانوں کو، اپنے مقتدر حضرات کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا را قرآن کو سمجھ لو۔ آؤ دیکھو کہ قرآن پاک میں کیا بیان ہے۔ 27ویں صورت، سورۃ النمل، ANT، آنٹ، چیونٹی، اور اس کی آیت نمبر 82، اور اس میں بیان کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَ لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تَكْلِمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اب یہاں پہ لفظ تکلمہم، کسی آپ کو جلد میں نظر آئے گا تکلمہم،
یعنی لفظ میں تے، ڈنڈے والا کاف، لام، میم، ہے، میم، یہ حروف بالکل سیم ہے ساری دنیا کے تمام قرآن پاک کے نسخہ جات میں۔ فرق کیا ہے؟ صرف زیر زبر پیش کا فرق ہے۔ اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ زیریں، زبریں، یہ پیش وغیرہ یہ بعد میں لگے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو مرتب کیا گیا، لکھا گیا، اس وقت زیر زبریں نہیں لکھی گئی تھیں۔ پھر بعد میں جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے قرآن کی تدوین اور جمع کا یہ کام مکمل کیا، تو اس زمانے کے بعد پھر کہیں آ کے زیر زبریں لگائی گئی تھی، تاکہ ہم جیسے جو عرب خطے سے باہر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی قرآن پاک کو سمجھ سکیں، صحیح الفاظ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو یہ بعد میں زیر زبریں لگائی گئی تھیں۔ تو زیر زبر کا فرق ہونا یہ چند الفاظ ہیں، پورے قرآن میں چند الفاظ ہیں جو کہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اس سبع مثانی کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے، وہ آیات بھی ہیں۔ آج آپ مراکش چلے جائیں، تیونس چلے جائیں، افریقہ کے مختلف ملکوں میں چلے جائیں، تو قرآن پاک کے جو نسخے موجود ہیں وہاں پہ آپ کو اسی آیت میں لفظ تکلمہم کے حساب سے تے زبر کاف تک، لام زیر لی، میم پیش مو، ہے پیش میم ہم، تکلمہم لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اور اگر آپ عرب یا ایشیا کے اس طرف آ جائیں، ہندوستان پاکستان میں آ جائیں، تو یہاں جو نسخے دستیاب ہیں، یہاں پہ تے پیش تو، کاف زبر لام کل، لام زیر لی، تکلی، میم پیش مو، ہے پیش میم ہم، تکلمہم۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بنیادی لفظ وہ ایک جیسا ہے، زیر زبر سے مطلب بدل گیا۔ تکلمہم ہوگا تو کلام میں ترجمہ بدل جائے گا، کلام یعنی گفتگو یعنی بات چیت۔ اور اگر تکلمہم ہوگا تو وہ کھانے سے اس کا ترجمہ بن جائے گا، یعنی جیسے تاکل الطعام، کھانا کھانا، تو کھانے کے لحاظ سے اس کا ترجمہ بدل جائے گا۔ ایک ہے کلام کرنا، بات کرنا، اور ایک ہے کھا جانا۔ تو اب دیکھیے کہ آج جو اسرائیل اپنے چیلے چانٹوں کے ذریعے، یہ نیٹو کے ذریعے، یہ امریکی حکومت کے ذریعے، یہ دنیا بھر کا مال چٹ کر رہا ہے، کھا رہا ہے، ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، حکمران عوام کے حقوق غصب کر رہے ہیں، ان سے جھوٹ بول رہے ہیں، حقائق چھپا رہے ہیں۔ اور جب یہ برطانیہ اور نیٹو اور امریکہ والے فوریکس کے نام پہ یہ لوٹ مار مچائے ہوئے ہیں، تو اس کا الٹیمیٹ سب سے زیادہ فائدہ اس وقت صہیونی اٹھا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ خواہ سری لنکا ہے، خواہ ارجنٹائن ہے، خواہ برازیل ہے، خواہ دیگر ممالک ہیں، خواہ پاکستان ہے، شور مچا ہوا ہے، ڈالر 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 ڈالر، اور مہنگائی، اور لٹ گئے، مر گئے، بھوک پڑ گئی۔ جبکہ ادھر اسرائیل واردات کیا ڈال رہا ہے؟ وہ صہیونی مسلسل اپنی آبادیاں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، فلسطینیوں کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنی وہ یعنی آبادیاں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان کی حفاظت پہ کون مامور ہے؟ امریکہ، برطانیہ، اور ظاہری طور پہ صرف اخباری حد تک یا ٹی وی چینل کی حد تک بیان دینے والے کون ہیں؟ یہ نجد والے، آل سعود، یہ ترکی والے، یہ پاکستان والے، یہ مصر والے، یہ سب ان کے چیلے چانٹے بٹھائے ہوئے ہیں، اور اس ڈاکے میں ان کا پوری طرح ساتھ دے رہے ہیں۔ یعنی مہنگائی کے نام پر جو ڈاکہ ڈالر اور فاریکس کی صورت میں مچا ہوا ہے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ اس وقت صہیونی اٹھا رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ عیسائیوں کو بھی مار رہے ہیں، عیسائیوں کی بھی قبریں انہوں نے ابھی حال ہی میں توڑی تھیں، مسلمانوں کو تو وہ مسلسل قتل و غارت کر رہے ہیں، ان کو دھکیل رہے ہیں ان کی آبادیوں سے، مکان توڑ توڑ کے ان کو پرے دھکے مار کے نکال رہے ہیں، اور اپنی جو ہے نا ایکسٹینشن کرتے چلے جا رہے ہیں اسرائیل کے نام نہاد بنی اسرائیل کی۔ تو اب اس تمہید سے آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ جو دابۃ الارض کا ذکر سورۃ النمل یعنی 27ویں سورت میں ہے،
اس کی ترجمہ و تشریح میں حالات و واقعات پہ اور عالمی تناظر پہ نظر رکھنے والے علماء کرام نے اس دابۃ الارض کو یہی صہیونی گروہ قرار دیا ہے کہ یہ دنیا بھر کا مال کھا جائیں گے۔ کس طرح کھائیں گے؟ پاؤنڈ اور ڈالر وغیرہ کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، اب پہلے آپ آیت کا ترجمہ سنیے ذرا۔ تکلمہم پڑھیں تو ترجمہ اور ہوگا، تکلمہم پڑھیں تو ترجمہ اور ہوگا، لیکن ایک دفعہ آپ ترجمہ سنیے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب بات ان پر آ پڑے گی، یعنی وَإِذَا اور جب، وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ یعنی بات ان پر پوری ہو چکے گی، بات پوری ہو جائے گی جب، تو کیا ہوگا؟ اخرجنا، خارج کر دیں گے، ہم نکال دیں گے، لہم ان کے لیے، دابۃ من الارض زمین میں سے ایک دابہ۔ اب یہاں پہ لفظ دابہ کو صرف دیمک سے مخصوص نہیں کیا جا سکتا، صرف 4 پیر والے چوپائے سے مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ قرآن پاک ہی کی دیگر آیات میں سے دیکھیں گے، آج ہی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ دابۃ من الارض کا ذکر ہے 27ویں سورت میں، اور پھر آگے فرمایا گیا اگر پڑھیں تکلمہم ان الناس، تو وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسا زمین پہ چلنے والا ہوگا، ایسا کوئی دابۃ من الارض ہوگا، تکلمہم ان الناس، کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ تو بات کرنے میں بھی یہ انسان ہی ہوئے نا، کہ اگر آئیں گے تو وہ IMF کی صورت میں آئیں گے، نصیحت کرنے کے انداز میں آئیں گے، کہ جیسے آدم علیہ السلام کو جنت میں وہ شیطان ابلیس نصیحت کرنے کے انداز میں گیا تھا، قسم اس نے کھائی کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہارے فائدے کی بات کرتا ہوں۔ تو ایسے ہی یہ IMF اور یہ ورلڈ بینک اور یہ امریکی حکمران جب کسی کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں تو جب بات کرتے ہیں تو یہ تکلمہم ان الناس کی کیٹیگری میں کلام کے حوالے سے بھی یہ انسان ہی شمار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آگے کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ اور اگر اس کو یوں پڑھا جائے تکلمہم، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کو پڑھیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تَكْلِمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب بات پوری ہو جائے گی، جب بات ان پر آ پڑے گی، تو پھر زمین سے ایک ایسا دابۃ الارض نکالا جائے گا، تکلمہم جو کھا جائے گا، ان الناس لوگوں کی ساری مال و دولت پونجی کو، یعنی یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو کھا جائے گا، یعنی لوگوں کا مال کھا جائے گا۔ کس طرح کھا جائے گا؟ اس چھپے ہوئے انداز میں کھا جائے گا جس کی مثال سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے موت کے حوالے سے بیان کی گئی کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ اب یہاں تک یہ آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ سنیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ اب یہاں پہ لفظ تاکلو، تے زبر الف تا کاف پیش کو لام پیش لو، تاکلو یعنی کھا جانا۔ تو لفظ تاکل کھا جانے سے ہے، تو اگر یہاں سورۃ النمل میں تکلمہم کریں تو یہ کھا جانے کے انداز میں ہے۔ تو وہاں سورہ سبا میں تصور کیا ہے کہ اندر سے وہ عصا کو دیمک کھا گئی۔ ٹھیک ہے، تو وہ دیمک کا ترجمہ سورہ سبا میں بنتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ اس نے لکڑی کا عصا کھایا۔ لیکن یہاں سورۃ النمل میں کیا بنتا ہے؟ اگر کریں تکلمہم ان الناس، تو یہ انسان بنیں گے کہ جو لوگوں سے کلام کریں گے، اور اگر تکلمہم ان الناس،
تو یہ وہی لوگ بنیں گے کہ جو لوگوں کا مال کھا جائیں گے، اسی چھپے انداز میں کہ جس طرح دیمک جو ہے وہ اندر اندر سے کھا جاتی ہے۔ اور دابت الارض کا صہیونی ہونا، انسان ہونا، اس کو ہم قرآن پاک کی دیگر آیتوں میں سے مزید تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آ جائیے ترتیب کے ساتھ چلتے جاتے ہیں کہ اگر ہم لفظ دابہ کو دیکھیں اور قرآن پاک کو شروع سے آخر تک پڑھتے چلے جائیں تو سب سے پہلے جو اس حقیر کو نظر آئی آیت جس میں دابہ کا ذکر ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 164۔ اس میں دابہ کا ذکر ہے اور ترجمہ کرنے والوں نے وہاں دیمک ترجمہ نہیں کیا، چلنے والا ترجمہ کیا۔ اس میں جانور بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا انسان چلنے والا نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ لفظ دابہ میں چلنے والے چوپائے بھی ہو سکتے ہیں اور انسان جیسا دو پایا بھی ہو سکتا ہے، دو پایا، دو پیروں والا، چوپایا، چار پیروں والا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھینس، یہ اونٹ، یہ گدھا، یہ گھوڑا، یہ شیر، یہ چوپائے یہ بھی چلنے والے ہیں، اور انسان دو پایا یہ بھی چلنے والا ہے۔ تو جب بات ہو کہ زمین پہ ہر چلنے والا، تو چلنے والوں میں انسان بھی ہے، جانور بھی ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، سورۃ الانعام 6 نمبر سورت، آیت نمبر 38 اور اس میں بھی دابہ کا ذکر ہے، اور وہاں پہ بھی ترجمہ کرنے والوں نے چلنے والا، یعنی چلنے والوں میں جانور بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اور آگے آئیں، 11ویں سورت 6 نمبر آیت۔ اب اگر ہم 11 پہ اور 6 پہ بات کریں تو بڑی دوسری طرف یعنی وہ طویل موضوع بن جائے گا۔ ابھی آپ سورہ ہود کی 6 نمبر آیت پہ دیکھیں، اس میں بھی دابہ کا ذکر ہے، اور وہاں پہ بھی تصور یہی ہے کہ انسان بھی چلنے والا ہے، زمین پہ جانور بھی چلنے والے ہیں، تو یہ سب دابہ کی کیٹیگری میں ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سورہ ہود 11 نمبر سورت کی 56 نمبر آیت میں پھر دابہ کا ذکر ہے، وہاں پہ بھی تصور چلنے والے کا بتایا گیا۔ یعنی دابہ میں خالی دیمک نہیں ہوتی، باقی کثیر آیات ہیں جس میں کہ چلنے والوں کا ذکر ہے، چوپایوں کا ذکر ہے، جانوروں کا ذکر ہے، حتیٰ کہ دابہ کا لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ سب سے اہم جو ثبوت ہے وہ دیکھیے سورۃ النحل 16ویں سورت، آیت نمبر 49، اور اس میں آپ دیکھیے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 49 میں یہ فرمایا گیا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے، اور فرشتے، اور وہ غرور نہیں کرتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دابہ اور ملائکہ ان کا ذکر اکٹھے آیا، اور کس حوالے سے آیا؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور یہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دابہ کا لفظ انسانوں پر بھی اپلیکیبل ہے، لاگو ہے۔ دابہ کا اطلاق انسانوں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ پچھلی آیتیں جانوروں کے حوالے سے، چلنے والوں کے حوالے سے بیان کی گئیں، لیکن اس آیت میں تو کمال اللہ نے فرما دیا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کوئی بھی آسمانوں میں یا زمین میں چلنے والے ہیں۔ اب وہ دیکھیں وہ کون کون ہو سکتے ہیں، ہم تو ان کو پورا تصور گن نہیں سکتے، اور ان میں سے خاص طور پہ لفظ کیا ارشاد فرمائے گئے، من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون، فرشتوں کا ذکر الگ سے کر دیا گیا، اور باقی سب چلنے والوں کا ذکر دابہ کے لفظ میں بیان کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 49 اس بات کا ثبوت ہے، قرآنی ثبوت ہے، نص قطعی ہے کہ لفظ دابہ
انسانوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ کمال حکمت ہے کہ اگر باقی سب مخلوقات بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، جو کہ قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن وہ سجدہ کرتے ہمیں نظر نہیں آتے۔ عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھینس کھڑی ہے یا ایک بیل کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہے یا بیٹھ گیا یا لیٹ گیا یا سو گیا، لیکن وہ ہمیں باقاعدہ سجدہ کرتے نظر نہیں آتے۔ باقاعدہ سجدہ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی کون دیتا ہے؟ انسان، ٹھیک ہے۔ تو اب وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور پھر فرمایا گیا دابۃ والملائکہ، دابہ کا ذکر اور ملائکہ کا ذکر۔ اس کا مطلب ہے کہ پکی بات ہو گئی، ثابت ہو گیا کہ دابہ کا لفظ سجدے کے حوالے سے انسان پہ لاگو ہوتا ہے۔ چلیے اب ایک اور ثبوت دیکھیے، 12ویں سپارے کی پہلی آیت، اور یہ ہے جی 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود ہی کی آیت یہ 6 نمبر آیت ہے۔ اب آپ اس کو سنیے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ پھر پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، یہاں پہ دابہ اور ارض، زمین پہ چلنے والوں کا ذکر ہے، اور فرمایا گیا کہ ان کا رزق جو ہے وہ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ان کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ تو اب اگر جانوروں کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے تو انسانوں کا رزق بھی اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، لہٰذا اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، سورہ ہود کی 11ویں سورت کی 6 نمبر آیت جو کہ آج کے 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ لفظ دابہ کا اطلاق انسانوں پر بھی ہوتا ہے۔ اب جب یہ آپ کو ثبوت مل گیا کہ لفظ دابہ کا اطلاق انسانوں پہ ہے، تو اب آ جائیے پھر سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 پہ، اور اس کو پھر پڑھیے، سورۃ النمل، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تَكْلِمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے دابہ نکالیں گے۔ اب یہاں پہ دابہ کا لفظ انسان بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے قرآن کے اور باقی علوم و فنون کے جاننے والے صحیح والے علماء کرام نے، حالات حاضرہ پر نظر رکھنے والے علماء کرام نے یہاں دابۃ من الارض کو اسرائیل کے صہیونیوں سے تشبیہ دی ہے کہ یہ وہ ٹولہ نکلے گا جو پاؤنڈ اور ڈالر کی صورت میں دیمک کی طرح دنیا کی معیشت کو کھا جائے گا۔ اب جی آپ کہیں گے کہ جی اس کو تسلی نہیں ہوئی، ذرا مزید اس کی وضاحت کریں، ذرا مزید اس کا ثبوت پیش کریں۔ تو چلیں ہم اس کو 2 طرح سے ثابت کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم قرآن پاک سے ہٹ کے آج کی اس زمین دنیا کے زمینی حقائق پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے اس کی آبادی تقریباً 10 ملین ہے، 2021 کے ڈیٹے کے مطابق وہ 10 ملین سے کم تھا۔ چلیں آج اگر 10 ملین کے آس پاس ہو گیا ہے تو پوری صہیونی ریاست کی آبادی کتنی ہوئی؟ یعنی 10 ملین 1 کروڑ، ٹھیک ہے۔ تو اگر 10 ملین بن گیا 1 کروڑ، تو کیا اس 1 کروڑ میں سارے ہی وہ یہودی ہیں؟
نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اس میں دیگر مذاہب بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی رہ رہے ہیں، اس میں مسلمان بھی رہ رہے ہیں، اس میں یہودیوں کے کئی فرقے رہ رہے ہیں، ایسے فرقے بھی رہ رہے ہیں جن کو یہ صہیونی حکمران خود مارتے پیٹتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو اب 10 ملین کی آبادی والا ملک ہے جی آج کا نام نہاد اسرائیل، ٹھیک۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ تجارت کرنے میں یورپ میں سے برطانیہ، اٹلی، یہ سب شامل ہیں، فرانس، جرمنی، سب، ٹھیک ہے۔ اور چلے ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک طرح سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی بے شک اٹلی میں روم ہے، وہاں پہ پوپ بیٹھتا ہے، اور وہ عیسائی ہو کے بھی یہودیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو چلو جی وہ غیروں کے گھر کا معاملہ ہے، ان کو تو چھوڑ دیں، اپنے گھر کی بات کرتے ہیں۔ وہ جو ترکی جسے ساری دنیا کے سنی بڑا ایک اہم جناب ملک شمار کرتے ہیں، وہاں کے یہ رجب طیب اردگان صاحب اینڈ کمپنی، وہ پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل کے ساتھ کاروبار میں مصروف ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ عالمی حقائق ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اسرائیل کا ڈیٹا ترکی کی تجارت کے ساتھ، ترکی کا ڈیٹا اسرائیل کی تجارت کے حوالے سے آج آپ گھر بیٹھے چیک کر سکتے ہیں۔ یعنی جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ترکی کی آبادی کتنی ہے، 85 ملین سے زیادہ، یعنی ایک طرف ہے 85 ملین پلس اور ایک طرف ہے 10 ملین، تو اگر آپ یہ انگلی کا ایک پوٹا آپ 10 ملین کا سمجھ لیں تو 2 پوٹے 3 پوٹے 3 اور 3 6 اور پھر اوپر وہ 85، یعنی اتنا بڑا ترکی کا وہ جناب آبادی کا معاملہ، اتنی بڑی معیشت کا معاملہ، اور یہ 10 ملین کا اسرائیل، اور یہ ترکی تجارت کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، واہ۔ اور اسرائیل کے ساتھ اس کے معاہدے اب کوئی ڈھکے چھپے نہیں رہ گئے، عرب حکمرانوں کے بھی اب کوئی ڈھکے چھپے نہیں رہ گئے، لیکن بتانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ دیکھیں کہ جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو دنیا یہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے کہ بھئی پاکستان 231 ملین سے زیادہ آبادی والا ملک، ٹھیک ہے، سعودیہ عرب وہ غالباً 36 ملین سے زیادہ آبادی والا ملک، 36 ملین سے زیادہ آبادی والا ملک، اسی طرح بھارت کی آبادی دیکھ لیں، چین کی آبادی دیکھ لیں، دیگر دنیا کی آبادی دیکھ لیں، اور دجل یہ دیا جا رہا ہے کہ جی ہم اسرائیل سے معاہدے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری تجارت چلتی رہے۔ ارے اللہ کے بندو، عقل سے کام لو، سوچو کہ صرف باقی ملکوں کو چھوڑ کے ایک سعودیہ اور ترکی، ان 2 ملکوں کی آبادی کو جمع کر لو، اکیلے ترکی کی آبادی کو دیکھ لو کہ 85 ملین سے زیادہ آبادی والے ملک میں جو مصنوعات بن رہی ہیں اس کو تم کہاں بیچنے کی کوشش کر رہے ہو جہاں پہ ٹوٹل آبادی 10 ملین ہے، اور عقل پہ پردہ پڑ گیا تمہارا۔ کیا یہ اسرائیل 85 ملین کی آبادی کا سامان اپنی 10 ملین کی آبادی کے لیے خرید سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے؟ کیا وہ ایویں ہی ساری دنیا کے ملکوں سے مال اٹھا کے اپنے گھر میں سٹور کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہ نیٹو کو کہے گا کہ تم ان کے ساتھ تجارت کرو، امریکہ کو کہے گا کہ تم ان کے ساتھ تجارت کرو، تاکہ انہیں تجارت کا جھانسا دیا جائے اور اندر اندر سے ان کی معیشت کو ڈالر اور فاریکس کے نام پہ کھا لیا جائے۔ یعنی اس بات کو یوں سمجھیں کہ پاکستان کی کروڑوں کی آبادی، انڈونیشیا کی کروڑوں کی آبادی، ملائیشیا کی کروڑوں کی آبادی، ٹھیک ہے، تو کیا ان سب 50 سے زیادہ ملکوں کی 2 ارب کے قریب آبادی، ان سب مسلمان ملکوں کی معیشتوں کا سامان کیا یہ 10 ملین والا اسرائیل خرید سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کیسے خریدے گا؟ بصورت امریکہ خریدے گا، بصورت برطانیہ خریدے گا، بصورت نیٹو خریدے گا، اور اندر سے دیمک کی طرح معیشت کیسے کھا جائے گا؟ وہ ایسے کھا جائے گا، ان کے ڈاکے کو آپ بنیاد سے سمجھیں کہ 100 سال پیچھے چلے جائیں، نیا نیا جناب برٹش پاؤنڈ بنایا گیا، نیا نیا ڈالر بنایا گیا، یہ کاغذی نوٹ، یہ صرف کاغذ ہی ہے نا، کاغذ ہی ہے جی، اس پہ ایک فوٹو بنا دی، ایک کچھ لکھ دیا کہ جی یہ حکومت کا ضمانت نامہ ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ سعودیہ عرب نے 100 سال امریکہ کو پٹرول سپلائی کیا اور بدلے میں وصول کیا کیے؟ صرف کاغذ، نہ چاندی وصول کی، نہ سونا وصول کیا، قیمت تو وصول ہی نہیں کی، صرف ضمانت نامہ وصول کیا، کاغذ۔ یہ ہے وہ دجل، یہ ہے وہ ڈاکہ جو پچھلے 100 سال سے جاری ہے۔ اور اب ان جادوگروں کا جو کہ مسجد اقصیٰ کو شہید صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں نیچے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کی کتابیں دفن کر دی تھیں، یہ ان کو نکالنا چاہتے ہیں۔ مصر میں یہ بہت زیادہ کھدائی اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں سے وہ قارون کا خزانہ نکالنا چاہتے ہیں، اور دنیا کو کیا بتاتے ہیں کہ وہاں پہ تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پہ تو ہم سلیمان علیہ السلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ نبیوں کے نام کا یہ صرف دجل دیتے ہیں۔ یہ تھے زمینی حقائق۔ اصل میں وہ وہاں قارون کا خزانہ ڈھونڈتے ہیں مصر میں، اور فلسطین میں یہ ان جنات کی جادوئی کتابوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، نیچے سرنگیں کھود کھود کے، کھدائیاں کر کر کے، کہ معاذ اللہ اتنی کھدائیاں کر چکے ہیں کہ مسجد اقصیٰ شہید ہونے پہ آ گئی ہے۔ اور ہمارے بغیرت مسلمان حکمران آج بھی 1967 کی حدود کا نام لے کر کے 2 ریاستی فارمولے کی بات کرتے ہیں۔ 1948 کا قیام اور اس کا غیر قانونی ہونا یہ بیان نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ دجل کہ جب دجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا تو وہ قبلے کا حاکم ہوگا اور وہ جھوٹا ہوگا، اور اس جھوٹے کے جو ساتھی ہیں وہ اٹلی والے بھی ہوں گے، خواہ وہاں پہ روم کی ایک وہ پوپ کی بت کی صورت بٹھا دیا جائے، جو وہی بولی بولے گا کہ جو یاجوج اور ماجوج بولیں گے۔ مکہ میں بھی ایسے ہی ہے کہ ان کے ہاں بھی آل سعود ابن عبد الوہاب نجدی، یہ ان دجالیوں کے، یہ ان یاجوج ماجوج کے وہ ساتھی ہیں کہ جو قرآن پاک کی کثیر آیات سے ثابت ہوتا ہے، دنیا کے موجودہ حالات و واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب دجال قبلہ اول پہ حاکم ہوگا اس وقت روم کے پوپ بھی دھوکے باز ہوں گے اور اسرائیل کی بولی بولیں گے، مکہ کے حاکم بھی اسرائیل کی بولی بولیں گے۔ تو اب آپ اس کو دابۃ من الارض تکلمہم کر لیں یا تکلمہم کر لیں، دونوں صورتوں میں یہ انسانوں پہ لاگو ہونے والی آیت ہے۔ اب آپ اس کو مزید ثبوت چاہیے تو اسی سورۃ النمل کی ہم پچھلی چند آیتوں سے شروع کر کے پھر اس آیت نمبر 82 پہ آتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے کہ کون ہے جو ساری دنیا کی معیشت کو اس وقت دیمک کی طرح کھا رہا ہے اور ڈالر اور فوریکس کے نام پہ کھا رہا ہے۔ آؤ 27 رجب کی نسبت سے 27ویں سورت کی سورۃ النمل کی آیت نمبر 75 سے شروع کرتے ہیں، 75 سے۔ اب کیا یہ آپ اس کو اتفاق کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کہیں جو اللہ کی عطا سے ہے، کہ یہاں پہ آیت نمبر 75 ہونا، اور یاد رہے کہ 75 ہی وہ ایئر تھا کہ جب پیٹرو ڈالر کی بنیاد رکھی گئی، جب پیٹرول کو ڈالر کے ساتھ پیگ کیا گیا، سعودی ریال کو USD کے ساتھ پیگ کیا گیا، یہ 75 ہی تھا، ٹھیک ہے، 1975، پچھلی صدی کا 75، 75۔ تو سورۃ النمل کی آیت نمبر 75 سے 75 سے شروع کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، آنکھیں کھول کے اور دل کی آنکھیں کھول کے قرآن پڑھو۔ آؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، اور جتنے غیب ہیں آسمانوں اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر قرآن کو ہی یہ کتاب شمار کیا جائے جس کتاب کا اس آیت میں ذکر ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن میں ہر غیب کا ذکر ہے۔ تو اگر ہر غیب کا ذکر ہے اور ہے
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صاحب کتاب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس علم کو جانتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم سے اس علم کو جانتے ہیں۔ قرآن کتاب ہمیں عطا کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اب وہ ہر غیب کو جانتے ہیں۔ آ جاؤ پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 6 پہ، یعنی 12ویں سپارے کی پہلی آیت پہ۔ اب آپ دیکھو، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ اب اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کون کہاں مستقر ٹھہرے گا، کہاں رہے گا، وَمُسْتَوْدَعَهَا کہاں مر جائے گا، کہاں سپرد ہوگا، کہاں سپرد خاک ہوگا، کہاں اس کی جان نکلے گی، کہاں وہ زمین میں دفن ہوگا، یہ سب بھی اس کتاب میں موجود ہے، جاننے والے جانتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ واقعہ بدر میں ابھی اس حقیر نے یہ بھی ذمہ داری قبول کی تھی انشاءاللہ کہ اسی ڈالر کے ڈاکے کو غزوہ بدر کے حوالے سے بھی بیان کیا جائے گا کہ وہاں پہ اس کا غزوہ بدر میں کیا حال موجود ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکۃ الکبریٰ سے پہلے ایک رات پہلے نشان لگا دیے تھے کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، اور پھر جب وہ جنگ ہو گئی، غزوہ مکمل ہو گیا، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ بعین ہی ایگزیکٹلی سیم وہی لوکیشن، بالکل اسی جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں جہاں جہاں رسول اللہ نے نشان لگایا تھا۔ تو اب آپ اس کو پھر پڑھو، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کہ کون کہاں ٹھہرے گا اور کون کہاں سپرد خاک ہوگا، کون کہاں مرے گا۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب علم اس کتاب میں ہے، اور اس کتاب کے جو اصل اس یعنی ہمیں عطا فرمانے والے ہیں، اس کا اصل علم رکھنے والے ہیں اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے، وہ کون ہے؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان سے زیادہ اس کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ سب سے زیادہ علم انہی کے پاس ہے، جبریل کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ قرآن میں نماز کے تو احکامات آ گئے، لیکن یہ تو نہیں بتایا گیا نا کہ فجر کی 2 آیتیں ہیں، 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں۔ تو یہ نماز کا علم بھی قرآن میں تو وضاحت سے نہیں بیان کیا گیا نا، حضور نے ہمیں حدیث پاک میں بتایا، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کا علم جبریل کے علم سے زیادہ ہے، اور نماز اس کا ثبوت ہے، اور بھی کئی ثبوت ہیں۔ اب آپ آ جائیں دابۃ الارض کے عنوان پر، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ دابۃ الارض کے حوالے سے غیب کا جب ذکر آیا اور 75 نمبر آیت میں آیا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگلی آیتوں کو بھی ہم پڑھیں گے، اور پھر ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ کب پورا ہوگا، کہ جب بنی اسرائیل کا لبادہ اوڑھنے والے اور اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے غیب کے موضوع کو بنیاد بنا کر رسول اللہ پہ اعتراض کریں گے، جب قبروں اور قبر والوں کی زندگی کا بہانہ بنا کر رسول اللہ اور انبیاء و صالحین کی ذاتوں پر اعتراض کیا جائے گا، ان کے صحیح پیروکاروں کو مشرک قرار دے کے قتل کیا جائے گا، تب وہ بات پوری ہو جائے گی۔ اذا وقع القول علیہم، تب پوری ہوگی، اس کی وضاحت، اس کا ثبوت۔ آئیے دیکھیے سورہ نمل میں، بڑھیے آگے، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا، اختلاف کا ذکر آ گیا، آگے چلیے۔
وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ تو مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ پھر آگے اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے اپنے حکم سے، اور وہی ہے عزت والا، علم والا۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم روشن حق پر ہو۔ یہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے وہ آیت ہے جو غور کرنے والی ہے، ویسے تو ساری غور کرنے والی ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنیں جب پھریں پیٹھ دے کر۔ اب یہ وہ آیت ہے جس پہ کہ نجدیوں نے ہمیشہ اہل سنت پر اعتراض کیا کہ جی تم جو قبروں پہ جاتے ہو تو قبروں والے تو سن ہی نہیں سکتے، وہ ثبوت اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ آیت اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تم بے شک تمہارے سنانے سے مردے نہیں سنیں گے، اِنَّكَ بے شک، لا تسمعُ تم نہیں سنا سکتے، الموتیٰ مردے کو۔ اب یہ وہ آیت کس پہ چسپاں کرتے ہیں؟ مزارات پہ، اولیاء اللہ کے، انبیاء و صالحین کے مزارات پہ، اور وہاں پہ زائرین پہ، یعنی جانے والے جو مسلمان سنی ہیں وہ وہاں جاتے ہیں تو ان پر یہ اعتراض کی نیت سے یہ آیت زبردستی چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ترجمہ کیا پکڑتے ہیں؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب اس میں اللہ کے بندو یہ غور کرو کہ اللہ تو سنا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہماری بات اگر مردے سنتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی عطا کردہ صفات سے سنتے ہیں، اللہ ہی کی عطا سے وہ سنتے ہیں۔ دوسری بات، اگر اس بات کا اطلاق آپ دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ ارشاد فرمائے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ اے میرے حبیب تم ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو اچھا اب اس کی بڑی آسان وضاحت یہ ہے، آج کی اس سائنس کی دنیا میں رہنے والوں کو جو بڑا لاجیکل ہونے کو پسند کرتے ہیں اور لاجکس کی بات کرتے ہیں، چلو ویسے تو سارا دین لاجکس پہ نہیں ہے، دین لاجک سے ماورا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے آب و گیا وادی میں اپنے چھوٹے بچے کو اور اپنی بیوی کو کیوں چھوڑ گئے؟ کیا کوئی عقل ہے؟ کیا کوئی لاجک بنتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دین کی ہر بات لاجک سے پرکھنا لازم نہیں ہے۔ بہت سی باتیں لاجیکلی سمجھ آتی ہیں، ان کو پھر لاجیکلی سمجھنا بھی چاہیے، لیکن دین محض لاجک کا پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آؤ آگے سنو۔ اگر اللہ اپنے حبیب کو یہ فرمائے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تو مجھے یہ بتاؤ لاجک والو کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرانے بیٹھ کے جا کے ان کو قرآن پڑھاتے تھے؟ ان کو یہ کہتے تھے اوے قبر والو تم بتوں کی پوجا نہ کرنا؟ یہ تبلیغ حضور کیا قبروں کو جا کے کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ یہ نجدی اصل بات کو اپنے اصل پیرائے سے ہٹا کے بیان کرتے ہیں، یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں، یہ علمی لحاظ سے خائن ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ کیا سمجھ نہیں آتی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور وہ مکہ کے قرب و جوار کے لوگوں کو، زندہ لوگوں کو جا کے سمجھا رہے ہیں کہ بھئی بتوں کی پوجا نہ کرو، بھئی اللہ کو ایک مانو، تو کیا کہیں آپ نے یہ ساری زندگی بات سنی کہ جی حضور جا کے قبر کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے اور قبر والے کو تبلیغ کر رہے تھے کہ بھئی تم اب بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بھئی وہ تو پہلے ہی قبر میں چلا گیا؟ تو کیا یہ آپ کو لاجک سمجھ آتی ہے
کہ جو نجدی بات کر رہے ہیں وہ درست ہے یا جو سنی بات کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تم نہیں ان مردوں کو سنا سکتے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تو سنا سکتا ہے۔ دوسری بات کہ حضور نے مردوں کو تبلیغ نہیں کی۔ پھر اور آگے آ جاؤ، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنے۔ اچھا، اب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو جا کے پہلے کان چیک کرتے تھے؟ لاؤ بھی کان چیک کراؤ، تم سن سکتے ہو، بولے ہو، بہرے ہو، کیا ہو تم، ٹھیک ہے؟ اور پھر بہروں کو جا کے کہتے تھے کہ بھائی او جا کے بتوں کی پوجا نہ کرنا۔ معاذ اللہ، کیا وہ بہروں کو اونچی اونچی آواز میں تبلیغ کرنے کا انداز تھا؟ یہ ایسا نہیں تھا۔ یہ اس لیے آواز اونچی کی گئی، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ آج کے لاجک والوں کو یہ سمجھایا جائے کہ بہروں کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں بہروں کا ذکر کیا ہے؟ کیا حضور جا کے مکہ کے لوگوں کے بہرے پن کو چیک کرتے تھے؟ ان کے کان پکڑ کے چیک کرتے تھے؟ تو پھر کیوں تم خیانت کرتے ہو؟ کیوں تم قرآن پاک کے مفہوم کو غلط انداز میں بیان کرتے ہو؟ سنو، اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اسی آیت کے آخری حصے میں پھر تمہارا رد ہے، اے نجدیو، سنو تمہارا رد کیا ہے۔ اور نجدیوں کو اہل حق ماننے والے بھی اس آیت کا تجزیہ خود کریں اگر وہ اچھا، اب یہ بات ہو رہی ہے سورۃ النمل 27ویں سورت آیت نمبر 80، جس میں یہ کہا گیا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اب دیکھیں آخری حصے میں کیا ہے، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب پھریں پیٹھ دے کر۔ اب اسی وَلَّوْا مُدْبِرِينَ سے نجدیوں کا رد ثابت ہوا کہ معاذ اللہ، اگر یہ وہ مردے ہیں جو نجدی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وَلَّوْا مُدْبِرِينَ کا مطلب کیا ہوگا؟ پیٹھ دے کر پھریں۔ تو کیا وہ قبر والے حضور کی تبلیغ سن کے پیٹھ دے کے پھر کے چلے جاتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مفہوم نہیں ہے۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ نے نجدیوں کا جو پہلے حصے کا ترجمہ تھا اور تشریح تھی اس کو رد کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں موتا، مردہ انہیں قرار دیا جا رہا ہے جو نبی کی بات نہ سنیں، جو نبی کی بات نہ مانیں، وہ مردے قرار دیے جا رہے ہیں۔ ثم الدعاء، وہ بہرے قرار دیے جا رہے ہیں جو حضور کی پکار کو نہیں سنتے، حضور کی بات کو نہیں سنتے، حضور کے پکارنے پر، حضور کے بلانے پر نہیں حاضر ہوتے، نہیں سمجھتے، نہیں سنتے، نہیں مانتے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں موت، الموتا، ان کو مردہ قرار دیا گیا۔ ظاہری طور پہ وہ مکہ کے بت پرست ہیں، چل پھر رہے ہیں، دابہ کی کیٹیگری میں ہیں، اور چونکہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے حبیب تم ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی وہ چلتے پھرتے تھے، زندہ تھے، لیکن اللہ نے انہیں مردہ قرار دیا۔ یہ ہے اس آیت کی صحیح تشریح۔ اور اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ کے حوالے سے پیچھے آپ نے یاد رکھنا ہے، قرآن کا ذکر ہوا، بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، اور پھر یہ مردوں اور بہروں کا ذکر ہوا۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے اور پیٹھ دے کے پھرے، وہ ہے مردہ، وہ ہے بہرا۔ اب بنی اسرائیل اور جب یہ نجدی وہابی جو مردوں اور بہرے ہونوں کا اطلاق انبیاء و صالحین کی قبور پہ کرتے ہیں، جب ان کا گٹھ جوڑ ہو جائے گا تو پھر اگلی آیتیں پڑھیں، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں، تم ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ لہٰذا اس آیت نمبر 81 نے بھی آیت نمبر 80 کا نجدی پیرایا رد کر دیا۔
یعنی اگلی آیت میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ اے حبیب آپ ان اندھوں کو، اے حبیب تم ان اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی کہ وہ ہیں آنکھوں والے، ہیں وہ جیتے جاگتے، ہیں وہ سننے والے، لیکن اللہ انہیں اندھا بھی قرار دیتا ہے، اللہ انہیں بہرا بھی قرار دیتا ہے، اللہ انہیں مردہ بھی قرار دیتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو مسلمان ہیں، یعنی یہ ساری آیتیں زندہ لوگوں کے حوالے سے ہیں۔ اور وہابیوں نے کیا کیا؟ نجدیوں نے اس آیت کو پکڑ کر کے انبیاء و اولیاء کے مزارات پہ ٹھوک دیا۔ ماشاءاللہ، یہ ہے ان کی وہ علمی خیانت جو آج تک جاری ہے۔ اور جب بنی اسرائیل کا اور غیب کے حوالے سے قبروں پر اعتراض کرنے والوں کا گٹھ جوڑ ہو گیا، اسرائیل کی ریاست کا ناجائز وجود قائم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب پڑھیے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، ٹھیک ہے، تو جب بات پوری ہو گئی کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو قرآن کے حقیقی مفہوم کو نہیں مانتے، ویسے کہتے ہیں ہاں جی ہم قرآن کا ادب کرتے ہیں، کرتے کوئی نہیں ہے ویسے، اور پھر کہ جب ان کے ساتھ نجدی مل جائیں گے جو غیب پہ اور قبر والوں پہ اور دیگر موضوعات پہ اترنے والی آیات کو خیانت سے غلط پیرائے میں بیان کریں گے، تو جب ان کا گٹھ جوڑ ہو جائے گا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آئی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ کے بعد فرمایا گیا اخرجنا لہم دابۃ من الارض، کہ اب زمین سے وہ دابہ نکال دیا جائے گا کہ جو ڈالر اور پاؤنڈ اور فوریکس کی پیرٹی کے نام پہ خاموشی سے اندر دیمک کی طرح ساری دنیا کی معیشت کو کھا جائے گا، لہٰذا تکلمہم بھی صحیح زیر زبر ہے، سمجھ آئی؟ اور دابۃ الارض انسان ہے، کون ہے؟ یہی اسرائیل والے جو دنیا کو یہ دجل دے رہے ہیں کہ ہم سے تجارت کرو، ہم تمہارا مال خریدیں گے، اور اصل میں خرید کون رہے ہیں؟ نیٹو والے، امریکہ والے، اور کس شکل میں خرید رہے ہیں کہ مال بھیجتے جاؤ، ہم تمہیں صرف کاغذ کی یہ پرچی بھیجتے جائیں گے، بس، کیا یہ ڈاکہ نہیں؟ ہم تمہیں اسکرین پہ ایک نمبر دکھا دیں گے، تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے ملین ڈالر آ گئے، تو وہ تو ایک نمبر ہی آیا نا، ایسے بٹن دبایا، ادھر سے دوسرے بیوقوف کو نمبر نظر آنا شروع ہو گیا، اس نے سمجھا کہ میں نے جناب یہ پینٹیں شرٹیں بھر کے جو بحری جہاز بھیجا ہے، مجھے ایک سکرین پہ نمبر نظر آ گیا تو مجھے میرے مال کی قیمت مل گئی۔ تو یہ ہے وہ عقل کا پردہ جو صرف قرآن پاک سے صاف ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے لیے قرآن و حدیث میں سے ان ظالموں کی گرفت کرنا ممکن ہے، وگرنہ یہ کھا جائیں گے، اور یہ کھا رہے ہیں۔ اس ڈالر کو، اس ڈالر کے ڈاکے کو، اس فوریکس کی پیرٹی کے چینج ہونے کے ڈاکے کو روکنا صرف قرآن پاک سے ممکن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔